بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشقم قسط نمبر 40 رائٹر عریض شاہ۔ اچھا تو اب مجھے سمجھ میں ہے کہ آپ نے یہاں آنے کی اتنی جلدی کیوں مچا رکھ دی۔ یہاں آپ کی مسز جو آئی ہوئی ہے، میں بھی تو پاگل ہوں، سمجھ ہی نہیں آپ اتنے اچھے بھلا کیسے ہو سکتے ہیں کہ مجھے شاپنگ کروانے لے کر چلیں، اور پھر وہ بھی زبردستی ہر حال میں۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں باہر نکلنا چاہیے، تمہیں شاپنگ کرنا چاہیے، تمہاری شادی ہونے والی۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اندر داخل ہوتے درشے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے شاید اس کے پیچھے شناور کو دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں، وہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا، جبکہ زراور اتنے دنوں کے بعد اپنی بیوی کو دیکھ کر تھوڑا سا بے باک ہو گیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتے وقت تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عنایا کی تڑ تڑ چلتی زبان کو یکدم بریک لگی تھی، اور حیرت کے مارے اس کا منہ او کی شیپ میں کھل گیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تم لوگ بیچ بازار میں کھڑے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں نے کمرہ بک کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ تم جا کر اس کمرے میں کرو۔ مجھے اور میری بیوی کو یوں بیچ چرہے پر بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک شناور کی آواز نے ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا تھا۔ زرشے تو ضرورت سے زیادہ شرمندہ ہو گئی، جبکہ شناور کو گھورتا ہوا زرشے کے لیے کرسی گھسیٹنے لگا۔ اس پر وہ فوراً ہی بیٹھ گئی تھی۔ عنایا نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی، لیکن شناور کی آمد نے اس کی زبان پر بھی تالا لگا دیا تھا۔ شناور نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، یقیناً اس کا یہاں آنا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اسے کون سا فرق پڑتا تھا، وہ سکون سے کندھے اچکا تھا، سب کے لیے آئس کریم آرڈر کرنے جا چکا تھا۔ عنایا ایک آئس کریم کھا چکی تھی، اس لیے دوسری کے آنے پر اس نے تھوڑا صبر کیا تھا، لیکن انکار ہرگز نہیں کیا تھا۔ وہ آئس کریم جیسی نعمت کو انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے سکون سے دوسری آئس کریم لے کر کھانا شروع کر دی تھی۔ جبکہ اس کو دوسری آئس کریم کھاتے دیکھ زرشے کو شناور کی تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد آئی تھی، جو اوپر فلور سے نیچے آتے ہوئے اس نے اسے کہی تھی کہ اگر عنایا کو 1000 دفعہ بھی آئس کریم کھلا دی جائے تو وہ ایک دفعہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ کتنے اچھے سے جانتا تھا شناور اسے تو یہ بات بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ عنایا جیسے کسی چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، وہ تو بس اپنے ہی سوچوں میں مگن اپنے آئس کریم انجوائے کرتی۔ یار بس کرو، تم لوگ آئس کریم کھانے میں اتنا وقت لگا دیا، میرے اچھے خاصے پیسے برباد ہو گئے، تم لوگوں کی وجہ سے۔ جاؤ کمرے میں جاؤ، انجوائے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارو، میں اپنی بیوی کو خود شاپنگ کروا لوں گا۔ وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا، جبکہ عنایا جو آئس کریم کھا رہی تھی اس کے بعد پھر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، کمرے میں جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، بس ملاقات ہو اتنی ہی کافی ہے، اب صبر کروں گا۔ اسے مسکراتے ہوئے زرشے کا ہاتھ تھاما تھا، جس پر عنایا نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے کہ وہ اسے اس آدم خور کے پاس اکیلا چھوڑ کر نہیں جانے والے تھے۔ ارے ایسے کیسے، میں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو جاننا پڑے گا، دل کرے یا نہ کرے، ایک دوسرے کی شکل تک نہ دیکھنا، کمرے میں جا کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، لیکن جاننا ضرور ہے، تم لوگوں کے چکر میں اپنی ڈیٹ کا بیڑا گھر نہیں کر سکتے، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے 2 انگلیوں سے چٹکی بجاتی ان دونوں کو وہاں سے کھسکانے کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ شناور تو بہت کمینہ ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں، میں ذرا زرشے کو شاپنگ لے کر جانا جاتا ہوں، تب تک تو عنایا کو لے کر آنا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، دادا جان نے کہا تھا کہ جلدی گھر واپس آنا ہے۔ زراور اٹھ کر کھڑے ہوئے زرشے کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ عنایا پریشان ہو گئی تھی، وہ سچ میں اسے شناور کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ جانے من، یہاں رکو۔ وہ اگلے لمحے اس کا ہاتھ تھام کر واپس کرسی پر بٹھا چکا تھا، جس پر اس نے اسے گھور کر دیکھا، اور اس کے آنکھ دبانے نے اس کو لمحے میں ہی نظر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چلو نکلو تم لوگ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں تو ڈارلنگ، آپ کو ویسے شاپنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ لے چکا ہوں، لیکن پھر بھی تم کچھ لینا چاہو تو لے سکتی ہو، لیکن میری پسند کا خاص خیال رکھنا، میں چاہتا ہوں کہ تم سر سے پیر تک میری پسند میں ڈھل جاؤ۔ ویسے تمہیں وہ سارے ڈریس پسند آئے جو میں تمہاری لے کر آیا ہوں؟ ارے پسند کیوں نہیں آیا، ان کو پسند کیا کس نے ہے؟ وہ ان دونوں کو مکمل نظر انداز کرتا اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ زراور نفی میں سر ہلاتا زرشے کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلا تھا، اور وہ ان کے دروازے سے غائب ہونے تک ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ اب نگاہ کرم اس طرف بھی کر دو، شوہر تمہارا یہاں بیٹھا اور تمہیں دروازے کی طرف دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، بتاؤ
اور آئس کریم کھاؤ گے؟ ویسے تو کھانی نہیں چاہیے، اتنی آئس کریم تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، جتنی کھا لی ہے اتنی بہت ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، ڈرامہ بند گیا اور وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے اچانک سے بولی تھی، جس پر شناور نے مڑ کر دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر ریلیکس ہوتا کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کتنا مشکل ہے نا یہ سارا ڈرامہ کرنا۔ آپ کو ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سب گھر والوں کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں سمجھی، آپ سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ بھی کر رہے ہیں۔ خیر آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہ کل تھی اور نہ ہی آج کلتا ہوں۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ میرے ساتھ کتنا برا کر سکتے میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے نا، اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت نرم اور معصوم سے انداز میں بولتی۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم اس معصومی سے مجھے امپریس نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھ سے میرا بہت کچھ چھینا ہے، بہت کچھ تم نے مجھ سے میرے رشتے چھینے ہیں، میرے اپنوں کا اعتبار ٹوٹا ہے، میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں۔ ہاں میں نے آپ سے بہت کچھ چھینا ہے، آپ کے رشتے، ان رشتوں کا اعتبار، اور پھر آپ کی محبت میری وجہ سے آپ نے اپنی محبت کھو دی۔ کہتے انسان کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھلا پاتا اور نہ ہی اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ سکتا۔ نہ جانے آپ امریش اور مکرم کو ایک ساتھ دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مجھے آپ کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے ساتھ ہوئی محرومی کو سوچتی ہوں نا، تب مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ زیادہ برا تھا۔ آپ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے اپنوں سے دور، رشتوں سے دور ہو کر بھی آپ نے ایک پرسکون زندگی گزاری۔ ہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتوں سے دور رہ کر بہت کچھ برداشت کیا، لیکن اتنا برداشت نہیں کیا ہوگا جتنا کہ میں نے کیا۔ شناور شاہ، آپ میری اس زندگی کا ایک دن نہیں جی سکتے جو میں پچھلے 4 سالوں سے جی رہی ہوں، اور جانتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ کی وجہ سے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ آپ ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں بتاتی ہوں۔ امریش کو مکرم شاہ چاہتا تھا، آپ ان دونوں کے بیچ آ گئے۔ امریش کو آپ نے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا اور مکرم شاہ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر کہا جائے نا تو میری کہانی بس ایک جملے میں ختم ہو جاتی ہے، آپ بدلے کی بات کرتے ہیں۔ نہ تو سچ کہوں تو بدلہ لینے کا حق مجھے بھی ہے، نا انصافی میرے ساتھ میں ہوئی ہے، ظلم کے کپاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل آپ کی طرح چھوٹا سا نہیں ہے۔ جائیں کیا یاد کر، میں نے معاف کیا آپ کو۔ آپ نے میری زندگی برباد کی، مجھ سے میرا بچپن چھین لیا، مجھ سے میرا سکون چھین لیا، میں پھر بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ جائیں شناور شاہ کے کہہ لے اپنا بدلہ۔ ارے آپ کو موقع میں عنایت شناور شاہ دیتی ہوں، کیا یاد کریں آپ جو سلوک کرنا چاہیں کر لیں۔ اتنا کچھ برداشت کر چکی ہوں نا، اس سے بڑھ کر آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ دل کا سکون حاصل کر لیں، میں آپ کو کھلی اجازت دیتی ہوں۔ وہ شاہ نے بے نیاز سے کہتی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی دکھاؤ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ڈر نہیں رہی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ 4 سال پہلے وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی عنایت تھی اور آج بس اتنا فرق تھا کہ وہ بہت چھوٹی سی معصوم سی تھی۔ اب ایک جوان لڑکی، خوبصورت سے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے والی عنایت تھی، لیکن وہ عنایت بھی بہت معصوم تھی اور یہ عنایت بھی بہت معصوم تھی۔ اس کے انداز دیکھ کر شناور مسکرا رہا تھا۔ چھاپیں کرنے چلنا ہے، جتنی کر لی اتنی بہت ہے۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا تھا، نہیں مجھے مہندی والے لہنگے کے ساتھ گوسا لینا ہے۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے شاپیں کی ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مہندی والے دن دلہن گوسا پہن کر پیار لگتی نہ کہ سینڈل۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے چڑھا کر بولی تھی، اس بیوقوف نے زندگی میں پہلی دفعہ شاپنگ کی تھی۔ وہ آگے چلتا ہوا جتانے والے انداز میں بولا، عنایت دل چاہ کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ اس کی حالت اسے مزہ دے رہی تھی، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ وہ اس کے سامنے فریش جوس رکھتا ہوا خود بھی اس کے بالکل پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں سے کسی شاپنگ مال میں جائیں گے، میں نے کچھ کپڑے لینے ہیں اپنے لیے اور کچھ اور بھی ضروری چیزیں لینی، اور اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ مکرم شام میں سر ہلا چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک اسے ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ مکرم صاحب، آپ نے سیاست میں کیا قدم رکھا؟ آپ سب دوستوں کو ہی بھول چکے ہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے، کم از کم دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے نا۔ وہ اسے ملتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ عنایت بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی سلام کیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے اس نے مکرم کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ مکرم، آج ایک بڑی اہم میٹنگ ہونے والی ہے یہاں اسی ہوٹل کے نیچے فلور پر۔ 9 کلائنٹس کو لے کر بہت پریشان تھا، پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں۔ فورن سے آئے ہیں کلائنٹس، اور میں پہلی بار اس طرح کی کوئی ڈیل سائن کرنے ہوں تو کافی کنفیوز ہوں اور تھوڑا بہت نروس بھی۔ تم تو اس کام میں ایکسپرٹ ہو،
پلیز میری تھوڑی سی مدد کر دو یار، آج میرے ساتھ یہ میٹنگ اٹینڈ کر لو۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ مکرش نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے لڑکے کو۔ یار ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے ساتھ میری بیوی آئی، میں اسے کہاں پر چھوڑوں گا؟ اور ایسی میٹنگ میں تو وہ بور ہو جائے گا، اسے معذرت کرنا چاہیے۔ نہیں نہیں مکرش، میں بالکل بور نہیں ہوئی، آپ جائیں ان کی مدد کریں، وہ پریشانی میں ہے۔ اس نے فوراً اسے کہا، نہیں جان، میں تمہیں اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا، اس طرح اچھا نہیں تھا، تم یہاں اکیلے کیسے؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ سامنے سے عبداللہ آتا نظر آیا۔ السلام علیکم، تم لوگ یہاں کیا کر؟ اسی تھا اسی کے پاس آ کر رکتا، سب کچھ ان کی پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ مکرش مسکرا رہے تھے۔ وعلیکم السلام عبداللہ، میں اور تمہاری بھابھی ذرا باہر آؤٹنگ کے لیے آئے تھے، لیکن مجھے ضروری کام آ گیا، تو کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اسے کمپنی دے سکو گے؟ وہ بڑے ہی آجانا انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ ارے یار، ویسے تو مجھے بہت ضروری کام سے جانا تھا، چلو آپ کے لیے کچھ بھی۔ اس نے بڑے ہی مصروف سے انداز میں گھڑی کو دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی تھی، جبکہ عنایش تو بس اسے دیکھ ہی جا رہی تھی۔ عبداللہ نے اسے اپنے آپ کو دیکھتے نوٹ تو کیا تھا، لیکن زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ یار، تم بس یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، میں تھوڑی دیر کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا، وہ اپنے دوست کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر عبداللہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ آرڈر کیا تم نے؟ رکو میں کرتا ہوں، آئس کریم کھا لوں گی تم؟ بلکہ آئس کریم کو چھوڑو، کیک منگواتے ہیں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تھا، جبکہ عنایش اب تک کچھ بھی نہیں بول تھی۔ تم دونوں غالباً یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن یہ کچھ یار دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ اذان بہت اچھا انسان، ہمیشہ اسکول میں میری مدد کرتا ہے، بلکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا، جبکہ عنایش نے حیرانی سے دیکھا، اگر وہ اس کا اتنا بیسٹ فرینڈ تھا، اسکول کے زمانے کا دوست تھا، تو اس سے بات کیوں نہیں کی تھی؟ اگر وہ آپ کے دوست تھے تو پھر آپ کو اپنے ساتھ مدد کے لیے کیوں نہیں لے کر گیا؟ مکرش کو کیوں کہا انہوں نے ساتھ چلنے کے لیے؟ وہ حیرت سے دیکھتی اپنے دل میں دبا سوال پوچھنے لگی۔ عبداللہ کا دل چاہ کہ وہ اپنا سر اسی ٹیبل پر دے مرے جس پر وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زبان پر کنٹرول کیوں نہیں رہتا تھا؟ میرا دوست نہیں مکرش، بھائی کا دوست۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی کا بہت اچھا دوست ہے، بلکہ بچپن سے اسکول کے زمانے کا دوست ہے، تو ایسے دوستوں کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ میرا ایسا کوئی دوست نہیں۔ وہ فوراً اپنے بات سے مکر گیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اس کے بات کو آپ سمجھی یا شاید سمجھ ہی نہ ہو۔ عبداللہ کو کون سا کوئی فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی طرف سے صفائی دے دی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ یہاں پر کوئی میٹنگ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے بیسٹ فرینڈ اذان کو یہ ساری پلاننگ میں شامل کر چکا تھا۔ اسے اپنی بہن کے ساتھ وقت گزارنا تھا، جس کے لیے اس نے اذان کو بھی ان سب چیزوں میں شامل کر لی تھی۔ جبکہ اذان کوئی بزنس مین نہیں تھا، وہ تو اپنے ہی علاقے میں ایک چھوٹا سا کافی کیفے چلاتا تھا۔ آج وہاں سے چھٹی کر کے وہ یہاں آیا تھا اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کے چاکلیٹ کیک آرڈر کر کے وہ پیسٹریز پیک کروانے لگا۔ پیسٹریز اسے زیادہ پسند تھی، اور نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسی کے لیے پیک کروا رہا تھا۔ بچپن کی کوئی یاد اس کے دماغ میں محفوظ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ اسے بیبی کہتی تھی، اور کسی کو بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنے دیتی تھی، کیونکہ وہ صرف اس کا بیبی تھا۔ بھائی لفظ اس نے کبھی استعمال نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی سہمت محسوس کی تھی اسے بڑے ہونے کا حق دینے کی۔ ایسے کیا دیکھ رہی تم؟ لگتا ہے تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کہوں تو میں خود بھی ایسا ہی محسوس کروں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ وہ اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا، لیکن اسے خاموش پا کر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کون سی لہر میں آ کر اس نے یہ جملہ بولا تھا، جس پر عبداللہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہرگز نہیں۔ وہ کیک کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے خوش دلی سے بولا تھا، آپ بھی بزنس کرتے ہیں؟ وہ کیک کا پیس کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مسکرا رہی تھی۔ نہیں، میں فیکٹری کا کام سنبھالتا ہوں، یہ بزنس میرے باس سے باہر ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت بورنگ ہے۔ سب نے مجھے اس طرف لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن عبداللہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، جو کام نہیں کرنا اس گلی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے امریکہ بھیجا تھا بزنس ڈگری لینے کے لیے۔ میں ڈگری لے کر آیا اور آ کر بابا کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا، رکھیں اپنی ڈگری اپنے پاس، میرے ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ بابا نے کہہ دیا کہ 2 سال فیکٹری میں لگاؤں، اس کے بعد وہ فیصلہ کر گئے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، تب سے فیکٹری میں سنبھالوں۔ ہو سکتا ہے بابا میری قابلیت دیکھ کر مجھے دولہا بنانے کا فیصلہ کر دیں۔ وہ شرارتی انداز میں بول رہا تھا، تو آپ کو دولہا بننا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دلہن بھی آپ پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولے تو عبداللہ مسکرایا،
چھوڑو تم یہ ساری باتیں کیک ہو، وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے کہہ گیا، لیکن اس کو احساس ہو گیا تھا بالکل نہیں ابھی آپ کو مجھے بتانے کو بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی، جلدی بتاؤ ورنہ میں پورے گھر میں اشتعال کا سب کو بتا دوں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ وہ فوراً اپنے کرسی سے چھڑ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے کوئی نہیں یار، تم تو بس ایسے ہی بات کر کے بیٹھ گئے، کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی بھی نہیں ہے، مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی بات بدلی، کیوں نہیں ہو سکتی، میرے بھائی اتنا پیارا ہے بلکہ شہزادہ ہے، ایک کی ہزار ہو سکتی ہے۔ اور مجھے ابھی پلیز بتاؤ نا۔ وہ سب کچھ بھول کر اسے گال کھینچتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھنے لگی، کیا اچانک مکرش کی واپسی ہوگی؟ وہ تو بڑے مزے سے اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کے ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا، مگر مکرش کے آ جانے سے اس کا موڈ خراب، کیونکہ انیش اس کے قریب سے اٹھ کر دور ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا بن کر آئی ہوئی ہے۔ بہت دیر ہوگی، ویسے بھی میرا کام ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب ہم چلتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا، جبکہ ان دونوں کو پاس بیٹھے دوسرے اتنے مگن انداز میں بات کرتے دیکھ بہت خوشی ہوئی تھی۔ جی بہت لیٹ ہو گیا، اب چلنا چاہیے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ مکرش عبداللہ کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آہستہ آہستہ سے، لیکن وہ اپنے خول سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ چیز کو قبول کر کے یہ سب لوگ اس کے اپنے کوئی غیر نہیں، بہت جلد وہ اسے نارمل کرنے والے تھے۔ بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی، وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ کر اب شناور کو فون کر رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہوتی جا رہی ہے اور اندھیرا بھی شروع ہو گیا، اب ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس روم میں لے کر آیا تھا جو شناور نے اس کے لیے بک کروایا تھا۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلی بار اس کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے نہیں رہ رہی تھی۔ ڈرائیور کو اپنے جذبات پر بہت کنٹرول تھا، اس کا ہاتھ تھامے وہ پیار بھری باتیں کرتا، نہ جانے کب ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت گزار چکا تھا، باتوں ہی باتوں میں کب اتنا سارا وقت گزر گیا ان دونوں کو احساس نہ ہوا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب باہر زوردار بادل گرجے اور اسی وقت یہ پتہ چلا تھا کہ باہر اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ ان دونوں نے فوراً ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے لے کر واپس اسی مارکیٹ طرف آیا جہاں وہ شناور انایا کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے کال کرنے کی کوشش کرتے لیکن شناور کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ زرشی کو گاڑی میں بٹھا کر خود ایک دفعہ اندر بھی مارکیٹ میں انہیں دیکھ کر آیا تھا، لیکن شناور اسے کہیں نہ ملا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو زرشی کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ پریشان مت ہو جان، میں تمہیں حویلی کی بار چھوڑ دوں، تم کہنا کہ تم شناور کے ساتھ آئی ہو، اور ویسے بھی مجھے کوئی نہیں پہچان پائے گا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں شناور تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہوئی تھی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اتنی تیز بارش نے سچ مچ میں پریشان کر دی تھی۔ اوپر سے حویلی تک کا راستہ تقریباً پونے گھنٹے کا تھا، انہیں گھر پہنچتے مزید دیر ہو سکتی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مین روڈ پر ڈالی جب اسے شناور کا فون آیا تھا۔ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کا فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ شناور، میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوں، ذرا یہ پریشان ہو رہی ہے، تم جلدی سے مین روڈ کی طرف پہنچو، میں بھی یہیں پر ہوں۔ انایا کو میں لے کر جاؤں گا اور درشی کو تم، وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تم لوگ نکل کے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں بارش بہت تیز، لیکن تم مجھے فون بھی تو کر سکتے تھے، ہم جلدی آ جاتے۔ وہ اسے جواب دیتا اینڈ پر کہکا لگا کر ہنستا۔ یقیناً شناور نے اپنی طبیعت کے مطابق کوئی شرارتی جملہ اسے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ گھر پہنچو، ہم بھی پہنچ گئے ہیں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر پہلے نکل چکے، اب تک یقیناً آدھے سے زیادہ راستہ پار کر چکے ہیں، اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے بہت دنوں کے بعد تمہارے ساتھ وقت گزارنے کو ملا تھا، اور جلدی یہ وقت مجھے واپس نہیں ملنے والا۔ تو میرا جو بھائی ہے نا بہت زیادہ سمجھدار ہے، اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ وہ بھی وہی کام کرنے والا تھا جس کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے تمہیں کر چکا ہوں، یعنی کہ وہ بھی گھر جا کر یہی بولنے والا تھا کہ وہ زراور ہے اور انایا اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں بھائی بالکل ایک جیسے ہو۔ ویسے شاہ جی ماننا پڑے گا آپ کا یہ بھائی ضرورت سے زیادہ چالاک ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، گالی دے رہے تھے آپ کو، میں نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ جب انہوں نے انایا کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کیا تو میں نے پھر رکھ کر سنا دی چار باتیں۔ بعد میں مجھے لگا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ زبان کا استعمال کیا، لیکن کوئی بھی میرے شوہر کے خلاف الٹا سیدھا کہہ گیا تو کیا میں سنتی رہوں گی؟ اسے زرشی پر بہت پیار آتا، وہ اس کے لیے اس کے بھائی سے لڑ رہی تھی، اس کے لیے یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا، جبکہ اسے شناور پر بہت غصہ آ رہا تھا۔
اس نے اپنی بھابھی کے سامنے بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں جان، وہ ایسا ہی ہے، تم اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، تم اپنے شوہر پر دھیان دو۔ اس نے فوراً جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی بولتی بند کی تھی۔ وہ جب گھور کر رہ گئی بند کمرے میں، اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی، یہاں موقع بھی تھا اور دستور بھی، لیکن شاید وہ اسے اس وقت اپنے ساتھ انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت شاید وہ اس کے گال پر اپنی محبت کے حسین گلاب کھلانا چاہتا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔